تو میں نے ملیشین ایئرپورٹ پہ جو حال و احوال دیکھے تو مجھے دیکھ کر بڑا دکھ ہوا. ہم پاکستانیوں نے پاکستان کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا, لیکن ہم باہر جا کے بھی پاکستان کا امیج اس سے بھی زیادہ خراب کرتے ہیں. طرح نا لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو پاکستان سے کہ آپ جائیں. وہ لوگ اچھے روزگار کے لیے ملک کے حالات سے تنگ آ کر باہر چلے جاتے ہیں, اپنی زمینیں بیچ دیتے ہیں, کچھ کر کے چلے جاتے ہیں. تو وہاں جا کر نا جو ہے وہ پھر چھپ چھپ کے رہتے ہیں. پھر وہ جب پکڑے جاتے ہیں انہیں نکال دیا جاتا ہے. تو ایئرپورٹ پہ پاکستانیوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا. تو اس طرح جو ہے نا یہ پاکستانی وہاں ایئرپورٹس پہ بھی لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں. تو یونیورسٹی نے مجھے فلی فنڈڈ جو ہے اسکالرشپ آفر کیا, جس میں ایئر ٹکٹ اور وہاں کی رہائش اکوموڈیشنس پلس اسکالرشپ کی اماؤنٹ, جس سے انسان اپنے لیونگ ایکسپینسز وہاں رہ کر وہاں گزارا کر سکتا ہے. تو یہ ساری جو ہے سہولیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں عبیس ربانی صاحب, ینگ اسکالر ہیں, فیصل آباد سے تعلق ہے, بنیادی طور پر استاد ہیں, لیکن آج کل برونائی دارالسلام میں یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. وہاں تک کیسے پہنچ گئے, کس طرح سے کوئی سفارش تھی یا کسی نے سپورٹ کیا, کس طرح سے پاکستان سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے برونائی دارالسلام گئے, یہ سارا کچھ ہم ان سے اس لیے پوچھیں گے کہ کئی اور نوجوان بھی پاکستان سے باہر تعلیم کے حصول کے لیے جانا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے افورڈ کر رہے ہیں, کس طریقے سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, وہاں پہ کیا سہولتیں ان کو حاصل ہیں. یہ ہمارا پہلا حصہ ہوگا. دوسرے حصے میں ان سے برونائی کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کیسا ملک ہے, ان کی اکانومی کیا ہے, وہاں پہ کس طرح سے زندگی گزر رہی ہے, بادشاہت کیسے جا رہی ہے, لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں. دیگر کچھ چیزوں پر بھی ڈسکشن ان سے کریں گے. جناب ربانی صاحب, پہلے بتائیے کہ آپ کا کیسے برونائی دارالسلام جانا ہوا, کیا مشکلات پیش آئیں اور کس نے آپ کو سپورٹ کیا. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اینڈ ڈاکٹر صاحب, فضل صاحب, بہت شکریہ آپ نے جو ہے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا. تو جو آپ نے سب سے پہلے بات کی کہ جو ہے آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ کے جو ہے وہ کیسے یہ پڑھنے کے لیے کون کون سے پروسیس سے گزرنا پڑا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ادھر فیصل آباد کا رہائشی ہوں. تو میری جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ گریجویشن جو ہے میری پنجاب یونیورسٹی سے ہے. پھر میں نے ایم اے انگلش جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا 2011 سے 13. تو پھر 13 سے 16 تک میرا ایم فل رفا فیصل آباد کیمپس سے رہا. تو یہ میری ڈیزائر تھی میں ابراڈ ہی اسٹڈی کروں, کیونکہ کچھ پاکستانی جو ہے وہ سنیریو میں یونیورسٹیز میں جو ہے وہ پولیٹیکل سنیریوز انوالو ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. تو جو میں سمجھتا تھا کہ جو اچھی لرننگ ہے وہ ابراڈ سے ہی ہو, جو ہائیسٹ ایجوکیشن ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے جو ہے شرف بخشا کہ میں فارن اسٹڈی کے لیے یونیورسٹی گیا. تو میری یہ بھی خواہش تھی کہ فارن کنٹری میں جب جاتا ہے بندہ تو وہاں پر جو ہے اخراجات, کیونکہ پاکستانی اکانومی بڑی ڈاؤن ہے, تو یہاں سے اگر آپ ویسے پڑھتے ہیں اسکالرشپ کے بغیر جائیں تو وہ پھر ایک ماہ بھی بندہ جو ہے وہ اس کے لیے اسٹے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میری یہ خواہش تھی کہ میرا جو ہے وہ میں اسکالرشپ پہ جاؤں پڑھنے کے لیے. تو لہٰذا میں نے نا جو ہے وہ گھر بیٹھ کے آن لائن اپلائی کیا. ان دنوں کرونا وائرس جو تھا ان دنوں کی بات ہے. تو میں یہ 6 سال سے کوشش کرتا رہا ہوں. 2016 میں جب میں نے ایم فل کیا تو جو میرے سپروائزر ہیں, اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا فرمائے, پروفیسر اصغر ملک, وہ اس ٹائم ایسوسیٹ کالج کے پینسرا کے پرنسپل ہیں. تو ان سے جب میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے بڑا اس چیز پر گائیڈ کیا, تو انسپائر بھی کیا. تو میں 6 سال سے یہ کوشش کر رہا تھا. تو میں نے پھر آن لائن اپلائی کیا. تو کوئی اس میں سفارش نہیں, کوئی پرسنل ریلیشن نہیں ہے. ایک اچھا کام لکھا اور ان کو جو ہے پرپوزل آگے بھیجا ابراڈ. تو انہوں نے میرا آن لائن گھر پہ انٹرویو کیا. پھر انہوں نے مجھے کہا جی آپ اپلائی کریں. پھر یونیورسٹی کے اکیڈیمک میرٹ میں لکیلی جو ہے وہ میرا نام آ گیا. تو یونیورسٹی نے مجھے فلی فنڈڈ جو ہے اسکالرشپ آفر کیا, جس میں ایئر ٹکٹ اور وہاں کی رہائش اکوموڈیشنس پلس اسکالرشپ کی اماؤنٹ
جس سے انسان اپنے لیونگ ایکسپینسز وہاں رہ کر وہاں گزارا کر سکتا ہے. تو یہ ساری جو ہے سہولیات گورنمنٹ آف برونائی دارالسلام نے مجھے دی. تو اس میں جو میں اپنے نوجوان دوستوں کو ساتھیوں کو جو پڑھتے ہیں جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں میں انہیں نصیحت کروں گا کہ آپ پڑھنے کے لیے جب بھی جائیں تو آپ پہلے تو سب سے پہلے محنت کریں. ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم محنت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو تقدیر پر معاملات چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں, اپنی کوشش بالکل ایمانداری کے ساتھ کریں, سمجھ کر پڑھیے, اچھا پڑھیے, اور آپ کوشش نہ چھوڑیں. دیکھیں اگر آپ کوشش کرتے رہیں گے تو آخر کار ایک دن آپ اس جو ہے مقام تک پہنچ جائیں گے اپنی کوشش اور ایفرٹ سے. اللہ پر توکل رکھیں, اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے, بٹ ایمانداری سے کام کریے. تو یہ ایک جو ہے سر. اچھا, یہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان سے کچھ لوگ آسٹریلیا جاتے ہیں, نیوزی لینڈ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, خصوصی طور پہ برطانیہ جاتے ہیں تعلیم کے حصول کے لیے. تو وہاں پہ جا کے وہ نوکری کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا سینیریو وہاں بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں بتا دیتا ہوں اس بارے میں. دیکھیں جو برونائی دارالسلام ہے ایک مسلم کنٹری ہے, بہت رچ ہے, لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے. وہاں کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب ہے, اس سے کمی بیشی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت. تو وہاں پر جو ہے یونیورسٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز بڑے اسٹرکٹ ہیں. وہاں پر اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں پر نا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتا ہے, یہ ہے مسئلہ. تو اگر کوئی پکڑا جائے تو یونیورسٹی اس کو فوراً نکال دیتی ہے, اور اس پہ جتنا اخراجات یونیورسٹی نے لگائے ہیں, اس کی ٹکٹ اور ہاسٹل کا خرچہ اور جو اس کو اسکالرشپ دیا, اس کی ٹیوشن فیس جو تھی یونیورسٹی کی, وہ ساری معاف تھی. جب وہ کسی کام میں پکڑا گیا, انوالو ہوا, تو وہ سارے کے سارے اخراجات اس کو پھر یونیورسٹی کو ریٹرن کرنے پڑتے ہیں. تو لہٰذا میں نہیں دیکھا سو فار کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہیں جو ہے چھپ کر کوئی جاب کر رہا ہو. وہاں یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بہت زیادہ اسٹرکٹ. اچھا, یہ کتنے سال کی آپ کی پی ایچ ڈی ہے وہاں پہ؟ یہ سر فضل صاحب 3 ایئرس پروگرام. اچھا, اب آپ کون سے کس سطح پر پہنچ چکے ہیں؟ میں نے سو فار میری جو ہے اسٹڈی آلموسٹ 60 to 70% کمپلیٹ ہے. تو بس کچھ انٹرویوز رہتے ہیں, اس کے بعد جو ہے 1-2 چیپٹر رہ جائیں گے انٹرویوز کے بعد, تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اچھا, وہاں پہ استاد جو ہیں وہ مقامی ہیں یا دنیا سے گئے ہوئے؟ موسٹ آف دا پروفیسرس جو ہیں وہ سر صاحب وہ انٹرنیشنل ہیں. ان میں جو ہے برطانیہ سے بہت زیادہ پروفیسرز ہیں, امریکہ سے ہیں, آسٹریلیا سے ہیں, نیوزی لینڈ سے ہیں, پھر سنگاپور سے ہیں, ملیشیا سے ہیں, انڈیا سے بھی ہیں, پاکستانی پروفیسرز بھی ہیں, کچھ چائنا سے بھی ہیں. تو آل اوور دا ورلڈ جو ہے, ایون کہ وہاں کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ برٹش جو ہیں ان کو پڑھاتے ہیں اسکول لیول پہ. اچھا, تو اس لیے وہاں پر فارنرز جو ہیں وہ ایسے چل پھر رہتے ہیں جیسے وہ کوئی. اچھا, وہاں کا وے آف ٹیچنگ کیا ہے, جس طرح پاکستان میں اسی طرح سے ہے یا کوئی ڈفرینٹ؟ اس میں بہت زیادہ فرق ہے. وہاں پر جو ہے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لمیٹڈ اسٹوڈنٹس کی کلاسز ہوتی ہیں. مثلاً آپ کی کلاس کتنے ہیں؟ ہمارے بیچ میں 4 اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن ملا تھا لکیلی. اس کے بعد 2 کو دیا انہوں نے, پھر 1 کو دیا. اب اس کے بعد پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن نہیں کیا. اچھا, تو ایون کہ ہم 5-4 ٹیچرس کو بھی بعض دفعہ جو ہے وہ ابراڈ سے ٹیچر آتے ہیں وزٹنگ لیکچر دینے کے لیے, ڈسکشن کرنے کے لیے, تو یونیورسٹی ان کو پے کرتی ہے. وہ ان کے 1-2 سیشن ہوتے ہیں, کوئی اتنے سیشن نہیں ہوتے. تو یہاں پر جو ہے نا سب سے پہلے جو فرق ہے, ہمارے یہاں پر نمبر آف اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں, 30 کم از کم. یہاں تو بہت زیادہ ہیں. وہاں پر کی کلاس جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 10 کی کلاس ہوتی ہے. اچھا, آپ کی کلاس کتنی کی؟ ہماری کلاس میں اوور آل جو 3-4 سالوں میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں اب تک سو فار 8-7 ہیں بس. اچھا, اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے جب تک یہ ڈگری کمپلیٹ کریں گے, ایڈمیشن تو ہر سال آفر ہوتے ہیں, لیکن نا یونیورسٹی کا میرٹ کا کرائٹیریا بہت ٹف ہے, تو اس وجہ سے وہ بہت لمیٹڈ ایڈمیشن دیتے ہیں. اچھا, ابھی آپ کی 3 سال کی یہ پی ایچ ڈی ختم ہو جائے گی اسی سبجیکٹ میں, جو لوگ وہ مزید کریں گے وہ 3 سال کے آپ کی ڈگری ختم ہونے کے بعد وہ ہوگا یا اس سے پہلے کلاسز چلتی رہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک نا پالیسی ہوتی ہے انٹرنیشنل پالیسی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو سپروائز کر رہا ہے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو, پروفیسر, وہ ایٹ لیسٹ 5 کو کر سکتا ہے. اگر 5 سے زیادہ اس کو الاؤ نہیں ہوتے, تو اگر ان 5 کی پی ایچ ڈی ہوگی تو نہیں کسی کو لے گا, ادروائز وہ نہیں لے گا. ٹھیک ہے. تو اب جو مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ 1-2 نا اسٹوڈنٹ ہر پروفیسر کے پاس ہیں, بٹ یونیورسٹی کی پالیسی ایسی ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ
لوکلس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، انٹرنیشنلس کو ذرا ڈسکریج کر رہے ہیں، اکنامیکل سچویشن واٹس ایور، تو وہاں پر لمیٹڈ اسٹوڈنٹ کو ہی جو ہے وہ پریفر کیا جاتا ہے. جی